جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، یہ صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ خانیوال کی مشہور تحصیل جہانیہ سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار بھی ہیں اور حالیہ جنرل الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، چوری خالد جاوید ارائیں صاحب۔ ان کو ہم چاند ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی چو صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی چو صاحب، آپ ملکی حالات اور جو حالیہ ایشو چل رہا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کی اقدامات اور حکومتی کاوش کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے کافی ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے آپ نے دیکھا کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اس وبا کو پھیلے ہوئے، اور یہ وبا اچانک آئی، اور اگر آپ کمپیئر کریں دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کو، تو انتظامات کی وجہ سے اور یہاں کی حکومت کے جو انتظامات ہیں تسلی بخش ہیں، اس کی وجہ سے بھی اگر جیسے کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان میں یہ کیسز بہت کم ہیں تمام صوبوں میں، اور یہ ہماری حکومت، وزیر اعظم پاکستان کے اقدامات کی وجہ سے، تمام صوبائی حکومتوں کے اقدامات کی وجہ سے اور ان کے کوششوں کی وجہ سے اور عوام کے تعاون کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ممکن ہوا، اور اس ملک کے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل کی کوششوں کی وجہ سے، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے پی 210 میں ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے اے سی صاحب، ہمارے ضلع خانیوال کے ڈی سی صاحب انتہائی محنتی لوگ ہیں، انتہائی محنتی افیسر ہیں یہ، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ان کے ویژن کے مطابق جو اقدامات کرونا کے سلسلے میں ہو رہے ہیں الحمدللہ وہ تسلی بخش ہیں، اور عوام پوری طرح ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک دن آئے گا، یہ وبا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا چو صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی اداروں سے، جن میں IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ان سے قرضوں کی معافی کے سلسلے میں کافی ساری سفارتی سطح پر لیٹرز بھی لکھے، بات بھی کی کہ قرضے یا تو معاف کیے جائیں یا کچھ وقت کے لیے ان کو منجمد کیا جائے، روکا جائے، یا اس کے اوپر سود معاف کیا جائے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ عالمی اداروں کے سامنے لکھا، تو ان کے لکھنے کی وجہ سے پوری دنیا کے غریب ممالک، تقریباً 76 غریب ممالک کا فائدہ ہوا۔ اس حوالے سے آپ وزیر اعظم عمران خان کی کاوش کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عوام کے سامنے کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے یہ پوری دنیا کو میسج دیا، دنیا کے تمام ممالک کو میسج دیا کہ IMF کو اور ورلڈ بینک کو غریب ملکوں کے قرضوں میں ریلیف دینا چاہیے۔ اگر وہ معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم 1 سال کا ریلیف ملنا چاہیے، کیونکہ اس وبا میں وہ قرضے واپس نہیں کر سکتے، اور ان کی اس اپیل کو پوری دنیا نے سراہا۔ دنیا کے تمام ملکوں کے لیڈروں نے ان کی اس اپیل کو سراہا، اپریشیٹ کیا، اور الحمدللہ چونکہ ایماندار لیڈر ہے، اور اس وجہ سے IMF نے اور ورلڈ بینک نے ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور 1 سال کا ریلیف دے دیا، جو کہ 76 ملکوں کے قرضوں میں ریلیف ملا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، یہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے، لیڈر پاکستان کا اتنا ایماندار ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک نے ان کی اس بات کو انڈورس کیا اور ایکسیپٹ کیا، اور اسی لیے ساری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے ان کے اس اقدام کو۔ جی چو صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، آ جاتے ہیں جو حالیہ حکومت نے آٹا مافیا اور شوگر مافیا کے خلاف جو حکومت کارروائی کر رہی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا نام جہانگیر ترین کا بھی آیا ہے، وہ بھی اس میں ملوث ہے، اور ناقدین اور اس میں جو تجزیہ نگار ہیں، جو اپوزیشن ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اب دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیس ہے، یہ ان کے خلاف نہیں کرے گی، ان کو چھوڑ دے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ملوث ہیں، جو کہ رپورٹ بھی آ چکی ہے، تو کیا حکومت کارروائی کرے گی ان کے خلاف؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ
اپوزیشن جو ہے وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے، وہ کرونا وائرس میں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، وہ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح حکومت میں دراڑیں پڑ جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف قسم کے سکینڈلز جو ہے نا وہ ابھار رہی ہے، کبھی ترین صاحب کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف، وہ کبھی آٹے کا بحران دکھا رہے ہیں، کبھی چینی کا بحران دکھا رہے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اینی ہاؤ تحقیق ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا پارٹی کسی کی ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہم اس کی تحقیق کریں گے، تحقیق کے بعد ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ رپورٹ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جہاں تک جہانگیر ترین صاحب کا تعلق ہے، وہ عمران خان کے دوست ہیں، دوست تھے، اور انشاءاللہ وہ دوست رہیں گے، اور پارٹی کا بہت بڑا اثاثہ ہیں وہ بھی، جیسے دوسرے لوگ اثاثہ ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری پارٹی میں مخالفین دوسری جماعتیں جو ہیں دراڑیں نہیں اس میں ڈال سکتے، اور میں امید کرتا ہوں جیسے ترین صاحب نے کہا کہ میں بھی پارٹی کے ساتھ ہوں، اور آپ اپنی انکوائری کروائیں، اس میں میرا کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا چو صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیماری پھیلی ہے پوری دنیا میں جتنے عرصے میں، پاکستان میں چند ہفتوں میں یہ آئی ہے، اتنے ہفتوں میں ترقی یافتہ ممالک میں اس بیماری نے تباہی مچا دی، لیکن پاکستان میں اتنے عرصے میں الحمدللہ یہ بیماری ابھی تک اس طرح نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے کہ بڑھ رہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے، حکومت کی بڑے اچھا اس میں کردار ہے، کوشش اور کاوش ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں پاکستان میں جیسے ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں احتیاطی تدابیر جو ہے، جو ویکسینیشن ہے، وہ ان ٹائم ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین بھی بچوں کا خیال کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت نے جیسے یہ لاک ڈاؤن شروع کیا یا احتیاطی تدابیر بتانی شروع کی، پاکستانی عوام نے ان کا حکومت کا پوری طرح ساتھ دیا، جہاں جہاں لاک ڈاؤن بولا لاک ڈاؤن بھی ہے، صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بھی پورا تعاون کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے احتیاط کرنے کی وجہ سے ہماری ریشو کرونا وائرس کی پاکستان میں بہت کم ہے دوسرے ملکوں کی نسبت، اور ہم امید کرتے ہیں پاکستانی عوام سے کہ آپ جو حکومت نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ جو ہے نا آپ اس پہ پوری طرح عمل پیرا ہوں۔ اچھا چو صاحب، ایک بات اس میں اپوزیشن اور تجزیہ نگار یہ بھی کرتے ہیں، جیسے میڈیا کے اینکر پرسن بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو پاک ایران بارڈر ہے وہ زائرین ادھر سے آئے تو یہ بیماری ادھر سے آئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بھی نہ پھیلتی اگر جیسے پاک چائنا کا بارڈر سیل کیا، اگر پاک ایران کا سیل کر دیا جاتا، جبکہ وزیر اعظم نے کہا کہ بعد میں ہم نے کوشش کی، یا جو بھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آدمی دوسرے ملک سے ٹریول کرتا ہے، کسی دوسرے ملک جاتا ہے، اگر وہ انفیکٹڈ ہے، اس میں وائرس ہے، تو پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وائرس لے کے آیا ہے اور دوسرے کو بھی لگے گا۔ لیکن بارڈرز پہ وہاں نشاندہی بھی ہوئی، چیکنگ بھی ہوئی، سارا عمل طے ہوا، سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی احتیاطی تدابیر میں جو باہر سے لوگ آئیں ان کو یہاں پہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ جو بھی ان کا طریقہ کار تھا ان کو چیک کیا گیا، اس میں کچھ کیس نکلے ہیں، لیکن بہت سارے کیس جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں سے ابھی بھی، جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارے پاکستانی جس ملک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے فلائٹوں کا انتظام کر رہے ہیں، انہوں نے پاکستان آنا ہے تو ہم ان کو لانے کے لیے تیار ہیں، اور میں امید کرتا ہوں جیسے چونکہ وہ خود ارینجمنٹ کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے فارن منسٹر جو ہیں، تو وہ جیسے باہر سے پاکستانی آئیں گے تو ان کا چیک اپ ہوگا ایئرپورٹ پہ، پورا پروسیس کے ساتھ جو گورنمنٹ کی ہدایات اس کے مطابق ہوگا۔ اور میں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی اچھے فارن منسٹر صاحب پاکستان کے، میں ان کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ پاکستانی جو باہر پھنسے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، جو ان کو لانے کے لیے وہ بندوبست کر رہے ہیں، ان کا انتظام کر رہے ہیں، ہم سارا پاکستان، سارے لوگ، ساری دنیا ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے
اس اقدام کی۔ اچھا چو صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کے اقدامات کی، جیسے عالمی رہنماؤں نے، فیس بک کے سی ای او نے کہا کہ انہوں نے جیسے مکمل کرفیو نہیں کیا، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اسی طرح جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کی تائید کی ان کے مکمل، تو اسی طرح جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان کے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ بڑے تسلی بخش ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، تو اپوزیشن اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ غلط جا رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ عمران خان نے جو مکمل کرفیو نہیں لگایا، جیسے حماقت کی مودی نے اب پھنسا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جیسے جیسے حکومت کہتی ہے، اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کرے۔ اپوزیشن جو ہے وہ میری اپوزیشن سے ریکویسٹ ہے وہ سیاست نہ کریں اس معاملے میں، یہ مجموعی مسئلہ ہے، اس میں کسی پارٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرے، تاکہ اس میں نکتہ چینیاں نہ کرے، پازیٹیو کوئی بات ہے تو وہ ان کو جو ہے نا ان کی اصلاح کی جائے گورنمنٹ کی، لیکن تنقید کرنے سے، اپوزیشن کرنے سے، سیاست کرنے سے کرونا وائرس میں احتیاطی تدابیر میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو میری گزارش ہے کہ حکومت کے ساتھ پورا تعاون کریں، آپ سیاست جو ہے یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے۔ چو صاحب، رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے، حلقے کی عوام کے لیے آپ کیا خصوصی پیغام دیں گے؟ عبادات کے حوالے سے، حکومت کے ساتھ تعاون کے حوالے سے، لوگوں غریبوں میں بانٹنے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو مہینہ رمضان شریف کا ہے یہ ایکچولی غریبوں کی مدد کا مہینہ بھی ہے، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں، بیوہ عورتوں، جتنے غربا ہیں ان سب کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے، زکوٰۃ میں سے ان کو حصہ دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے نا اپنا گزارا کر سکیں۔ اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے کہ یہ مہینہ، اس میں آپ صبر و تحمل سے کام لیں، لڑائی جھگڑے سے گریز کریں، اپنا ٹائم خام خواہ کی بحث سے، تنازع سے، تکرار سے آپ گریز کریں اور عبادت میں گزاریں، اور غربا اور مساکین کی زیادہ سے زیادہ آپ مدد کریں۔ رمضان جیسا مہینہ جب آیا تو اس میں یہ وبا جو کرونا وائرس ہے، تو اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دلائے، اور زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں۔ کسی دوسرے کے لیے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کی مرادیں پوری کرے گا۔ یہی میرا پیغام ہے سب لوگوں کے لیے۔